تہجد پڑھنے کے بعد بھی جن لوگوں کو بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے کہ ان کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، ان کے سارے مسئلے جو ہیں وہ حل نہیں ہو رہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ یار ہم پڑھ سکتے ہیں، تو میں مشورہ دے رہی ہوں آپ لوگوں کو کہ استغفار پڑھنا چاہیے۔ کب پڑھنا چاہیے آپ لوگوں کو استغفار، میں یہ بھی بتاؤں گی۔ اور ایک کامنٹ آیا تھا کہ وہ مطلب بھائی بتا رہے تھے کہ ہم استغفار بھی پڑھ رہے ہیں، درود شریف بھی پڑھ رہے ہیں، تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، ان کا مسئلہ یہ صرف یہ چل رہا ہے کہ ان کو وسوسے بہت زیادہ آ رہے ہیں۔ یہ خاص میں ویڈیو میں جو ان کے لیے ہی بتا رہی ہوں کہ وہ بہت زیادہ وسوسے سے پریشان ہیں، اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو بہت عبادت کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ان کے جو وسوسوں نے انہیں اتنا زیادہ پریشان کر رکھا ہے۔ میں خود سمجھتی ہوں اس بات کو، کیونکہ ایک وقت تھا وسوسوں نے مجھے بھی بہت زیادہ ہی اریٹیٹ کر رکھا تھا، پریشان کر رکھا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ نماز ہی نہ پڑھی جائے یا عبادت چھوڑ دی جائے۔ تو دیکھیں، جو وسوسے ہوتے ہیں نا، یہ شیطان کی طرف سے برے برے خیالات آتے ہیں، اور ہوتا یہ ہے کہ شیطان ہمیں پریشان کر رہا ہوتا ہے۔ اس وقت جو ہمیں پریشانی ہو رہی ہوتی ہے نا، تو دیکھیں یہ ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے کہ ہمیں پریشانی ہو رہی ہے ان وسوسوں سے، ورنہ ہم تو سوچیں ہی نہیں اس بارے میں کہ ہمیں وسوسے آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آنے تو، اگر ہمارا ایمان مضبوط ہے جبھی تو ہمیں تکلیف ہو رہی ہے۔ تو دیکھیں، میں نے بہت سارے اسکالرس کو بھی سنا ہے، اور مفتی طارق مسعود کا ایک میں نے پوری کلپ بھی سنی ہے، اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ یہ جو وسوسے ہوتے ہیں نا، ان کو زیادہ لفٹ نہیں کرانی چاہیے، یعنی کہ وسوسے آ رہے ہیں تو اس کے بارے میں سوچو ہی مت، پریشان ہونا ہی چھوڑ دو۔ تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو وسوسے آنا ہوتے ہیں نا، وہ بند ہو جاتے ہیں یا کم ہو جاتے ہیں، لیکن ہم جتنا زیادہ وسوسوں کے بارے میں سوچتے ہیں یا وسوسوں کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں یا اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں، تو یہ وسوسے ہمیں بہت زیادہ پریشان کرتے ہیں۔ وسوسوں کے بارے میں سوچنا ہی نہیں ہے، اور اگر آ بھی رہے تو ان کو لفٹ ہی نہیں کرانا، یعنی اتنا برا اگنور کرنا ہے، اتنے برے طریقے سے اگنور کرنا ہے کہ شیطان بھی سوچے کہ اب اس کو وسوسے دینا ہی نہیں ہے اس انسان کو۔ تو وسوسوں کو بالکل اگنور کریں، اپنے آ بھی رہے تو دھیان ہی نہیں دیں۔ ہم جتنا سوچیں گے نا کہ یہ ہمیں گناہ تو نہیں پڑ رہا کہیں، یا میں وسوسوں کی وجہ سے بہت پریشان ہو رہا ہوں، تو اتنے زیادہ آئیں گے۔ اور آپ وسوسوں کو آنے دیں، آ رہے ہیں تو آپ پریشان نہ ہوں۔ اگر آپ کو وسوسے آتے ہیں تو آپ کیا کریں، کوئی بھی سورہ رحمان لگا لیں، یا سورہ بقرہ جو ہے، سورہ بقرہ کے بارے میں آپ نے سنا ہے، اس کو آپ اپنے موبائل میں لگا کر، اور جو آڈیو ہوتی ہے وہ سنیں، آپ کا دماغ جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ریلیکس ہو جائے گا، اور انشاءاللہ ایسے کرتے کرتے آپ کو وسوسے آنا ختم ہو جائیں گے، اور آپ جو ہے وسوسوں کو جتنی لفٹ کرائیں گے اتنا زیادہ وسوسے آپ کو پریشان کریں گے۔ تو چلیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل، اٹس می ذکیہ عالم۔ میں آپ لوگوں کو بتا رہی تھی کہ جو تہجد کے بعد جو لوگ ہیں وہ تہجد اتنی پڑھ رہے ہیں لیکن ان کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی دعائیں جو ہیں وہ قبول ہونے لگیں۔ تو میں آپ کو ایک بات بتا رہی ہوں کہ لوگ بہت سارے پوچھتے ہیں کہ ہم استغفار ہمیں کب پڑھنا چاہیے۔ استغفار کا میں آپ لوگوں کو بتاؤں تو کوئی ٹائم جو ہے وہ مقرر نہیں ہے، جب بھی دل سے پڑھیں گے انشاءاللہ قبول ہوگی، لیکن دیکھیں ایک ٹائم ہوتا ہے۔ ہم دیکھیں چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے، جب ہمیں ٹائم مل رہا ہے جب پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ سوال کیا جاتا ہے کہ ہم ایک خاص ٹائم کب پڑھیں، میں بہت زیادہ ڈسٹرب ہوں، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، فائنینشیلی بھی ڈسٹرب ہوں، اور ہم نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا، سب کچھ ہو رہا ہے، ہم استغفار بھی پڑھ رہے ہیں، اور ہم ہر طریقے سے پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، زبان پر صرف استغفر اللہ ہے ہمارے، تو پھر بھی ہماری جو دعائیں ہیں وہ قبول نہیں ہو رہی۔ تو ہمیں کرنا ہے تہجد کے ٹائم جتنا بھی ہو سکے، اگر ایک تسبیح تو دیکھیں بہت کم ہوتی ہے، استغفر اللہ کہنے میں، ایک ورڈ استغفر اللہ کہیں گے 1 سیکنڈ لگ رہا ہے، اس میں ہمیں اگر ہم 100 بار پڑھیں گے تو 1 سے 2 منٹ لگیں گے، اور آپ دل لگا کر پڑھیں گے، بالکل دھیان کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو کم سے کم 5 سے 6 منٹ لگیں گے۔ تو آپ استغفر اللہ تہجد کے ٹائم پڑھیں۔ اور میں آپ کو ایک استغفر اللہ بتاؤں گی، جو آپ کو استغفر اللہ جو ہے میں نے اس سے پہلے سید الاستغفار کا بتایا تھا آپ کو، اگر آپ وہ چاہتے ہیں تو وہ والا استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ایک استغفر اللہ میں آپ کو مینشن کر دوں گی، آپ یہ والا استغفر اللہ پڑھ کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کی جو پریشانیاں ہوں گی، جو پریشانیاں چل رہی ہیں، آپ لوگوں کو جتنی بھی دقتیں چل رہی ہیں، فائنینشیلی پرابلم ہو رہی ہے، ڈسٹرب ہو رہے ہیں، اور
تو آپ کیا کرنا ہے، آپ کو یہ والا استغفار تہجد کے ٹائم پڑھنا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ تو خود پکارتے ہیں، کہتے ہیں کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے میں اس کو نواز دوں۔ تہجد آپ کی زندگی بدل دیتی ہے، بھلے ہی آپ کی دعائیں آپ کو لگ رہا ہے قبول نہیں ہو رہی، لیکن تہجد پڑھنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو وقت ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ بدل دیتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لیا۔ اس کے بعد تو آپ کو سوچنا ہی نہیں چاہیے کہ میری دعا قبول ہو بھی رہی ہے یا نہیں۔ صحابہ اکرام کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ وہ دعا کرتے تھے اور پھر وہ ٹینشن فری ہو جاتے تھے کہ اب یہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا، اب اللہ تعالیٰ اور دعا اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو یہ دیکھیں ایسا ایمان ہمیں رکھنا ہے کہ ہم کیا ہوتا ہے، ہم لوگ بہت زیادہ اپنے آپ پر حاوی کر لیتے ہیں چیزوں کو، ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، قبول نہیں ہو رہی۔ دیکھیں ہمارا کام ہے صرف مانگنا، جو اللہ تعالیٰ نے ٹائم رکھا ہے وہی وقت پہ دعا قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو مانگنے کی توفیق دے دی ہے نا تو یہ سمجھ لیں کہ وہ قبول ہونا ہی ہے۔ اب وہ کب قبول ہوگی یہ آپ کو ٹینشن نہیں لینی۔ ہم جتنی زیادہ ٹینشن لیتے ہیں، دیکھیں انسان کا نیچر ہوتا ہے، میرا بھی نیچر ہے، ایک وقت تھا میں بھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی تھی میری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی، ایک پرٹیکولر دعا کے پیچھے بھاگنا، باقی ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ ہماری بیک گراؤنڈ میں اتنی ساری جو چھوٹی چھوٹی پریشانیاں تھیں وہ سالو ہو رہی ہیں، رزق کے مسئلے اپنے آپ حل ہو رہے ہیں۔ ہم نے ان چیزوں کو دھیان دینا ہی چھوڑ دیا، ہم صرف ایک دعا کے پیچھے لگ گئے اور ہم نے سوچا کہ اب یہ ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی۔ تو ہم آس پاس بھی تو دیکھیں، ہمارا ماحول چینج ہو رہا ہے، ہمارے پاس نیگیٹیوٹی نہیں آ رہی، پازیٹیو لوگ ہماری لائف میں ہیں اور ہمارا نمازوں میں دل لگ رہا ہے، دعا میں دل لگ رہا ہے۔ تو یہ بھی ایک جو ہوتا ہے نا استغفر اللہ قبول ہونے کا ایک پازیٹیو سائن ہوتا ہے، اور ہم سوچتے ہیں کہ ہماری جو بڑی دعا ہے وہ قبول نہیں ہو رہی۔ کیا پتہ آپ جس ٹائم سوچ رہے ہوں کہ اس ٹائم میری دعا قبول ہو جائے اور وہ صحیح ٹائم نہیں ہے آپ کے لیے، تو آپ لوگ کیا ہوتا ہے اس وجہ سے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، پریشانیوں کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو اتنا زیادہ مطلب پریشان کر دیتے ہیں، آپ کو کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ تو آپ کو صرف یہ کرنا ہے تہجد کا ایک ٹائم بنا لیں، اس کے بعد جتنی بھی پریشانیاں ہوں گی انشاءاللہ دھیرے دھیرے آپ کی لائف سے سولو ہو جائیں گی، آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ تہجد کے بعد بیٹھ کر آپ کو دیکھیں، آپ فجر کی نماز کے 20 سے 25 منٹ پہلے اٹھ جائیں، آپ 2 رکعت نماز تہجد کی پڑھیں، اور آپ پھر جتنا تسبیح آپ کو پڑھنا ہے استغفر اللہ کی وہ پڑھ لیں۔ آپ ضروری نہیں ہے آپ کو 100 بار ہی پڑھنا ہے، آپ کا جتنا دل چاہ رہا ہے، آپ کا دل جب تک ہلکا نہیں ہو جاتا آپ تب تک استغفر اللہ بنا تسبیح کی بھی بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ اور فجر کی اذان جو ہے ہونے تک آپ کے پاس بہت سارا ٹائم رہتا ہے، آپ 10 منٹ بھی پڑھیں گے نا تو آپ کے لیے بہت ہو جائے گا یہ، اور آپ استغفر اللہ کی تسبیح پڑھیں، پھر بہت فائدہ ہوگا۔ اور پھر آپ بتائیں گے، خود آ کر بتائیں گے کہ ہماری جو زندگی کی پریشانیاں ہیں وہ ختم ہو گئیں، اس کے بہت زیادہ آپ کو بینیفٹس ملیں گے۔ آپ کو 4 سے 5 دن میں آپ کی لائف میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی۔ اب لوگ بولتے ہیں کہ آپ نے تو بتایا تھا 3 سے 4 دن میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی، تو تبدیلی آ کیوں نہیں رہی؟ تو دیکھیں آپ لوگ کیا ہے، میں نے پہلے بھی بتایا ابھی کہ آپ لوگ ایک دعا کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور آپ سوچتے ہیں کہ تبدیلی نہیں آ رہی۔ آپ جو پازیٹیو دوسری تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں نا آپ اس پہ دھیان نہیں دیتے۔ آپ کو دیکھیں ایک دعا کے پیچھے نہ لگ کے آپ کو آس پاس ہر جگہ آپ کو دھیان دینا ہے۔ آپ کا دیکھنا مائنڈ جو ہے وہ پازیٹیو ہونا شروع ہو جائے گا، آپ کا دل اللہ تعالیٰ سے زیادہ جڑ جائے گا، آپ جو ہے آپ کے رزق میں بارش ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کی برکتیں آنا لائف میں شروع ہو جائیں گی۔ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کے ایگزامس اچھے نکل رہے ہوں گے، ریزلٹس اچھے آ رہے ہوں گے، یا آپ جاب کر رہے ہیں، آپ نے کہیں انٹرویو دیا ہوا ہے لیکن آپ دوسری دعا کے پیچھے لگے ہیں، آپ انٹرویو والی بات کو آپ اگنور کر رہے ہیں تو وہاں آپ کی جاب لگ جائے گی، آپ یہ سب چیزیں نہیں سوچتے۔ تو آپ کو آس پاس بھی دھیان دینا ہے۔ جب آپ کی چھوٹی چھوٹی دعائیں قبول ہونا شروع ہوتی ہیں تو سمجھ جائیں کہ آپ کا جو استغفر اللہ ہے وہ بھی قبول ہونا شروع ہو گیا ہے۔ تو اب میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ دیکھیں میں نے تو یہ بتایا ہے کہ جس کے پاس ٹائم نہیں ہے وہ جتنا دل چاہے پڑھ سکتا ہے، لیکن آپ کو کرنا کیا ہے، آپ کو کم سے کم 2000 مرتبہ پڑھ کے دیکھ لیں۔ آپ میں 1200 بار کا بتاتی ہوں، 7000 بار کا بتاتی ہوں، 2000 بار کا میں پہلی بار بتا رہی ہوں، تو آپ جو ہیں 2000 بار پڑھ کے دیکھ لیں۔ اگر ٹائم نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ جتنا پڑھ سکتے ہیں آپ پڑھ لیں۔ جتنا اللہ تعالیٰ سے آپ دعائیں مانگیں گے اس ٹائم میں بیٹھ کر استغفار پڑھ کے
تو بہت جلدی جو ہے وہ حالات بدلنا شروع ہو جائیں گے. آپ کا جو ہے یقین مانیے آپ کو 3-4 دن میں ہی انشاءاللہ پازیٹیو سائنس ملنا شروع ہو جائیں گے. آپ کی ساری پریشانیاں دور ہونا شروع ہو جائیں گی. آپ کو دیکھیں نماز نہیں چھوڑنا، جان بوجھ کر نہیں چھوڑنا، مطلب کبھی مجبوری میں آپ کی چھوٹ جاتی ہے تو آپ قضا ادا کر دیں، لیکن آپ جان بوجھ کے نماز نہ چھوڑیں کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں نماز کا ٹائم ہی نکل گیا. آپ کو نماز کی پابندی رکھنے کی پوری کوشش کرنا ہے. اور اس سے پہلے بھی میں نے بہت سارے استغفر اللہ کی ویڈیوز بنائی ہیں. آپ 2000 مرتبہ پڑھ لیں، 1200 مرتبہ پڑھ لیں، جتنا آپ پڑھنا چاہیں. دیکھیں بہت سارے یوٹیوبرز جو ہوتے ہیں وہ ایک مطلب پرٹیکولر ایک کوانٹٹی بتا دیتے ہیں، ایک تعداد بتا دیتے ہیں. تو آپ کو دیکھیں تعداد کے پیچھے نہیں بھاگنا ہے. آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو دل سے کتنا پڑھ سکتے ہیں آپ کو اس چیز کو خیال رکھنا ہے. تو انشاءاللہ آپ کے سارے مسئلے سالو ہونا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ.